ناظرین، آج میں آپ کو پاکستان کے نامور اور مقبول ترین اردو شاعر اور فلمی نغمہ نگار جناب کتیل شفائی کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کی زندگی کا سفر کیسے گزرا اور پھر فنی زندگی میں انہوں نے کس طرح قدم رکھا، اور جب وہ بام عروج پہ پہنچے تو بازار حسن ملتان کی کس مقامی سنگر سے ان کو عشق ہو گیا، اور اس کی زلفوں کے جب وہ اسیر ہوئے تو انہوں نے اس خاتون سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب نکاح کا وقت آیا، نکاح سے چند لمحے پہلے کیا ہوا، کیا باتیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ نکاح نہ ہو سکا اور آخر وہ اس رشتہ ازدواج میں منسلک نہ ہو سکے۔ کتیل شفائی کا اصل نام اورنگزیب تھا۔ وہ 24 دسمبر 1924 کو ہری پور ہزارہ ڈویژن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1938 میں کتیل شفائی کو اپنا قلمی نام منتخب کیا۔ اس میں کتیل ان کا تخلص تھا اور شفائی انہوں نے اپنے استاد محترم رہنما حکیم محمد یحییٰ شفا خانپوری کے احترام میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں وہ اپنے دوست اور پڑوسی احمد ندیم قاسمی کے شاگرد بھی رہے۔ 1935 میں اپنے والد کی اچانک وفات کی وجہ سے وہ اپنی اعلیٰ تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور انہوں نے کھیلوں کی ایک دکان سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا، لیکن یہ کھیلوں کا کاروبار بھی صحیح طریقے سے نہ چل سکا۔ پھر انہوں نے راولپنڈی ہجرت کی اور راولپنڈی میں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازم ہو گئے اور کافی عرصہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کمپنی میں گزارا۔ 1946 میں وہ راولپنڈی سے لاہور منتقل ہو گئے اور لاہور میں ایک وہاں کے مقامی رسالے ادب لطیف میں بطور اسسٹنٹ ایڈیٹر جاب اختیار کی، اور وہیں سے انہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا۔ 1947 میں لاہور کے ایک فلم پروڈیوسر نے انہیں اپنی فلم کے گیت لکھنے کی دعوت دی۔ پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے نغمات لکھ کر انہوں نے اپنے فلمی سفر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ وہ پاکستان کے کامیاب ترین فلمی نغمہ نگاروں میں شمار ہونے لگے اور اپنے طویل کیریئر میں 200 سے زائد پاکستان اور 2500 سے زائد ہندوستانی فلموں کے لیے گیت لکھے۔ ان میں زیادہ تر گیت ایسے تھے جو آج بھی دنیا میں اور اردو سمجھنے والوں میں بے حد مقبول ہیں۔ کتیل شفائی کے شعری مجموعوں کی تعداد 20 سے زیادہ ہے۔ ان کا شعری مجموعہ مطربہ ان کا ایک بڑا ادبی شاہکار مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی آپ بیتی گھنگرو ٹوٹ گئے کے نام سے لکھی، جو ان کی وفات کے بعد 2006 میں شائع ہوئی۔ انہوں نے 1970 میں اپنی مادری زبان میں پہلی فلم قصہ خوانی بھی پروڈیوس کی، جو بعد میں 1980 میں ریلیز ہوئی۔ کتیل شفائی کی شاعری کی وجہ سے ادبی حلقوں میں بڑی پذیرائی ملی۔ کتیل شفائی کی شاعری کی سب سے بڑی وجہ ان کے نغموں میں رومانیت اور سادہ زبان تھی۔ ان کی مقبولیت سرحدوں کے پار بھی پھیلی۔ ان کے کلام کا ہندی، گجراتی، انگریزی، روسی اور چینی سمیت کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ ان کی فلمی دنیا میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان و انڈیا میں بھی ان کو بڑی پذیرائی ملی اور ان کو بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ 1994 میں حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو سب سے بڑا پرائڈ آف پرفارمنس اعزاز سے نوازا گیا۔ 1964 میں آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہیں فلم انارکلی جو کہ 1958 میں بنی، نائلہ جو 1965 میں بنی، مجموعی طور پہ 4 نگار ایوارڈ جیتنے کا بھی موقع ملا، جن میں فلم انڈسٹری کے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا اسپیشل ملینیم نگار ایوارڈ بھی شامل ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں آپ کو امیر خسرو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کے مشہور ترین نغمے جن میں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں جو کہ مہدی حسن نے گایا، وہ آج بھی امر ہے۔ تیرے در پہ تو صنم چلے آئے، فلم پھر تیری یاد آئی جو 1990 میں بنی، یہ گانا بھی آج تک مقبول ہے۔ چاندی جیسا رنگ ہے تیرا، انڈیا میں پنکج اداس نے یہ گانا گایا۔ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے تجھے، جگجیت سنگھ نے انڈیا میں یہ گانا گایا۔ پریشان رات ساری ہے، اقبال بانو نے بھی یہ گانا گایا جو فلم بے انتہا ہٹ ہوئی۔ جب ان گیتوں اور غزلوں نے کتیل شفائی کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا
تو یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب شہرت گھر کی باندھی ہو تو چاہنے والے اسے گھر میں کب رہنے دیتے ہیں. بس ایک طرف آپ کی شاعری اور دوسری طرف اس کی شہرت اور ان سے ہر جگہ محبت کرنے والے موجود ہوتے تھے. ملتان میں دیگر احباب سے ملاقاتوں کی آمد کی وجہ کے ساتھ ساتھ آپ یہاں کی ملتان کی ادبی محفلوں میں بھی باقاعدہ شرکت کرتے تھے اور اسی دوران ان کی ملاقات ملتان بازار حسن کی ایک مقامی سنگر جو اس وقت ایک چھوٹی سی سنگر تھی اقبال بانو سے ہوئی. آپ نے اپنے دوست شہزاد احمد کے ساتھ اقبال بانو کو لاہور آنے کی دعوت دی اور جو انہوں نے قبول کر لی. لاہور آ کر اقبال بانو کا رہنے کا اور باقی جتنے بھی انتظامات تھے وہ قتیل شفائی صاحب نے کیے اور یوں اقبال بانو کی محبت قتیل شفائی کے دل میں اتر گئی اور آہستہ آہستہ آپ اور اقبال بانو کی قربت بڑھتی گئی. اور پھر جب اقبال بانو نے لاہور میں سیف الدین سیف کا یہ گیت پائل میں گیت ہے چھم چھم کے گایا تو اس کے بعد قتیل شفائی نے اپنی شاعری کی تمام تر نغمے اور غزلیں اقبال بانو سے ہی کہلوائیں. اقبال بانو نے ہی ان کا کلام جو ہے وہ پڑھا. پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری کی طرف بھی اقبال بانو کو لے آئے اور پھر یہ قتیل شفائی اقبال بانو کی ایما پہ اقبال بانو سے گھر سے بھی لاتے اور فلمی اسٹوڈیو تک بھی ان کو پہنچاتے اور واپس بھی ان کو ان کے گھر چھوڑتے. یوں یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا. قتیل صاحب نے اپنی شاعری کا تمام تر رخ اقبال بانو کی طرف کر دیا اور اقبال بانو نے بھی ان کی نغمات کو بے شمار فلموں میں گایا اور بڑی دل جمی سے گایا جس کی وجہ سے ان کو بام عروج پہنچا. اور ساتھ ساتھ جب یہ عروج کی طرف چلی گئیں اور ان کے جو مقامی ریٹ تھے گانے کے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہو گئے اور اقبال بانو کو قتیل شفائی کی اردو شاعری کی وجہ سے فلمی دنیا میں اور عام محفلوں میں بھی بڑے اچھے انداز میں جانا پہچانا جانے لگا. اسی دور میں قتیل صاحب اپنے غیر ادبی دوستوں سے باقاعدگی سے ملنے ملتان آتے تھے. ان کا اصل مقصد ان غیر ادبی دوستوں سے ملاقات کا نہیں تھا بلکہ وہ چوک شہیداں ملتان کے پچھواڑے بنا ہوا وہ گھر تھا جس کے ارد گرد فضول جھاڑیاں اور سرکنڈے کے درخت تھے. گزرنے والوں کو دکھائی دیتے تھے مگر قتیل شفائی کو وہ جھاڑیاں اور سرکنڈے خوشبودار پودوں سے کم نہ لگتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب اقبال بانو بازار حسن نشاط روڈ حرم گیٹ ملتان میں گایا کرتی تھی. پریشان رات ساری ہے الفت کی نئی منزل کو چلا دل کی بات لبوں پہ لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں. ہم نے سنا ہے اس بستی میں سچ بولنے والے رہتے ہیں. تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے وہ جانے والے رے ٹھہرو ذرا رک جاؤ وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی بے شمار غزلیں و نغمات ہیں جنہوں نے قتیل شفائی نے اقبال بانو کے لیے لکھا اور انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں فلمی گیتوں کی شکل میں اور غزلوں کی شکل میں فلموں کے لیے اور عام پبلک کے لیے گایا جو آج بھی بے انتہا مقبول ہے. اسی دور میں اس وقت کے فاضلی صاحب جو کہ فلمیں پروڈیوس کرتے تھے انہوں نے اپنی فلم آنکھ کا نشہ بنانے کا اعلان کیا تو قتیل شفائی صاحب کو اس فلم کے گانے لکھنے کے لیے کہا گیا. قتیل شفائی نے اس دور میں اس فلم کے لیے گانے لکھے لیکن شرط یہ تھی کہ یہ گانے جو ہیں وہ اقبال بانو ہی گائیں گی. اس فلم کا ایک گیت دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں اقبال بانو نے ہی گایا. ایک مرتبہ قتیل صاحب اور اقبال بانو فلم اسٹوڈیو میں اکٹھے بیٹھے تھے تو اقبال بانو نے قتیل صاحب کو یہ کہا قتیل صاحب مجھے آپ کی ذات میں ایک ایسی دلچسپی نظر آتی ہے جس میں سبھی کچھ یعنی آپ کا حسن اخلاق آپ کا انداز گفتگو جو مجھے بے پناہ سکون دیتا ہے. اس لیے آپ شام کو روزانہ لاہور میں میرا جو گھر واقع ہے وہاں پہ چائے پینے آیا کریں. اس طرح یہ روز کی ملاقاتوں کا معمول کئی مہینوں تک چلتا رہا اور یوں قتیل صاحب روزانہ شام میں فارغ ہو کے اقبال بانو کے ہاں چلے جاتے اور وہاں چائے بھی پیتے اور ان سے گپ شپ اور ان کے دیدار کا بھی آپ کو موقع مل جاتا. اقبال بانو کی قربت نے قتیل شفائی کی شاعری کو ایک مجموعہ بھی دیا جسے مطربہ کا نام دیا جاتا ہے. یہ پوری کتاب میں دونوں کی محبت کی داستانیں شامل ہیں.
ایک دن کتیل صاحب اور اقبال بانو دونوں فاضلی صاحب کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے، تو وہاں پہ فاضلی صاحب نے دونوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ دونوں شادی کر لیں، جس کی دونوں نے حامی بھر لی۔ یوں فاضلی صاحب کے گھر پہ 10-12 مہمانوں کا ارینجمنٹ ہوا اور آپ کی شادی کا وقت اور تاریخ متعین کی گئی۔ نکاح خان کو بلا لیا گیا، لیکن اسی دن اقبال بانو کی ریڈیو پاکستان لاہور میں ریکارڈنگ تھی، تو آپ سرخ ملبوسات میں دلہن کے روپ میں اپنے ہونے والے مجازی خدا کے ساتھ ریڈیو پاکستان گئیں، وہاں پہ ریکارڈنگ کروائی۔ ریکارڈنگ کے بعد آپ واپس جب تشریف دونوں لائے فاضلی صاحب کے گھر پہ، جہاں پہ باقاعدہ نکاح خاں بھی موجود تھا اور شادی کا باقاعدہ ارینجمنٹ ہو چکا تھا، تو نکاح خان نے جب کہا کہ جی مجھے اجازت ہے کہ میں نکاح پڑھوں، تو فاضلی صاحب نے کہا جی چند منٹ آپ رک جائیے۔ انہوں نے کتیل صاحب سے اور اقبال بانو سے یہ کہا کہ آپ شادی کر رہے ہیں دونوں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے معاملات کو پہلے طے کر لیں۔ تو جس پہ اقبال بانو نے کہا جی مجھے جو ہے شادی کے بعد بھی اس چیز کی اجازت دینی چاہیے کتیل صاحب کو کہ میں ان کی شریک حیات بننے کے بعد بھی اس فن کو آگے چلا سکوں۔ تو کتیل صاحب نے اس کی مکمل اجازت دی اور ساتھ بھی دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جی میں آپ سے شادی ہی آپ کی آواز سے متاثر ہو کے اور آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے کر رہا ہوں، تو مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بازار حسن میں کوئی بھی مجرے وغیرہ نہیں کریں گی۔ جس پہ اقبال بانو نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے پیچھے خاندان کے بہت سارے لوگ شامل ہیں، میں یہ آپ کی شرط جو ہے نہیں مان سکتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 2 سال تک مجھے بازار حسن میں مجرے کی محفلیں کرنے کی اجازت دیں، جسے کتیل صاحب نے سختی سے منع کر دیا۔ اور یوں انہوں نے کہا کہ جی اقبال بانو نے کہ جی میرا پھر گھر کا اور میرے جو بچے میرے ساتھ ہیں ان کا کیا ہوگا، تو میرا تو ذریعہ معاشی صرف یہ ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ میرے گھر کو اور میرے بچوں کو سنبھال سکیں، تو مجھے تو اپنے پاؤں پہ خود ہی جیسے میں کھڑی ہوں اور اپنے گھر کو پال رہی ہوں، مجھے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ یہ الفاظ سن کے کتیل شفائی صاحب اسی وقت اٹھے اور چلے گئے۔ یوں یہ شادی ہوتے ہوتے بالکل رہ گئی اور آخر تک یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کتیل شفائی صاحب کی شادی پھر ان کے اپنے ہی خاندان میں جدون فیملی میں ہوئی، اور اس شادی کے بعد یہ شادی آخر تک رہی، جس میں ان کے 2 بیٹے بھی موجود ہیں۔ کتیل شفائی صاحب کا عارضہ قلب کی وجہ سے 11 جولائی 2001 کو لاہور میں انتقال ہوا اور ان کو لاہور کے قدیمی قبرستان میانی صاحب میں دفن کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا و ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔